ہاں جی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ لنگر سے کھانا چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا لنگر ہے اور ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ پاپا کی پری والا ایڈریس بھی بنایا، اس پہ بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد میں نے شکیلہ کے نام سے ایک آئی ڈی ڈیولپ کی، اس پہ بھی مجھے کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہاں نہیں مطلب، اور لیگی ہمارے پی ٹی آئی کے کافی سارے جو ہمارے لوگ تھے، دوست تھے، انہوں نے کافی لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی مجھے، بلکہ دو نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ مرگلہ ہلز پہ ملتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ ابھی مناسب نہیں ہے۔ پر یہی ہوا کہ بادلوں سے گرا، پھر کھجور میں تو میں اٹکا نہیں، پھر میں سندھ ہاؤس میں اٹک گیا۔ ناظرین ہیز پاور ٹو گین مور نالج، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین جو ہیں وہ زیادہ سیانے ہوتے ہیں، ناظرین کو سب پتہ ہوتا ہے۔ مگر یہ آپ کی عظیم لیڈر ہونے کی نشانی تو نہیں، یہ تو ڈھیٹ ہونا ہوا۔ عظیم لیڈر کیا مطلب؟ مینار پاکستان کی تیسری منزل پہ چڑھ جاؤں میں، کیا کروں؟ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوئی تو عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے، ان سے معافی مانگ لیں گے، بڑے دل والے ہیں، معاف کر دیں گے ہمیں، اور پھر ہم لوگ دوبارہ حکومت کے بینچوں میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم لوگ حزب اختلاف کے بینچوں پہ بیٹھیں گے اور حکومت کو گھر سے نکال دیں گے۔ دونوں طرف سے فائدہ اپنا ہی ہے، مطلب اپنا تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب ٹو نیو یارک۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ جلیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعلق پاکستان کی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ کل تک یہ ناٹ فار سیل تھے، آج فار سیل ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی اسٹوڈیو سے آئے راجہ ریاض صاحب سے۔ راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کیسے مزاج ہیں اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس کیا بتائیں آپ کو، آج کل جی آج کل تو بس ریسٹ چل رہا ہے، اور باقی مت پوچھئے حال دل خود کفیل کا، کھانا کھاتے ہیں لنگر سے، پانی پیتے ہیں سبیل کا۔ تو آج کل تو بس یہی چل رہا ہے، مطلب اب بس وہی لنگر کھاتے ہی چل رہے ہیں ہمارے آج کل۔ اچھا، سبیل کا تو نہیں پتا، مگر کھانا تو آپ کا لنگر سے چل رہا ہے۔ ہاں جی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ لنگر سے کھانا چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا لنگر ہے اور ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، باہر ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، سندھ ہاؤس پہ حملے ہو رہے ہیں، بادل بہت زیادہ ہیں، گھنگور گھٹائیں ہیں۔ مجھے وہ گانا یاد آ جاتا ہے، گھنگور گھٹاؤ میں ملے ہم اور تم۔ اس کے بعد پھر بارش کا موسم ہے، بارش بھی ہو سکتی ہے، اور اگر تیز بارش ہوگی تو اس کا پانی زیادہ ہو جائے گا، تو تھوڑا ڈر لگتا ہے، سمجھیں ذرا، اس لیے ہم لوگ چار دیواری میں رہتے ہیں۔ اچھا، بادل گرجیں گے، گھنگرا جوگی، جل تھل ایک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایسی صورت میں ایک ہی کام ہوتا ہے، جب جل تھل ایک ہوتا ہے تو اس کے بعد برسات کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ کافی ساری زمین کی جو کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ جتنی بھی 18,000 اقسام کے حشرات ہیں، وہ سارے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں بلوں سے باہر نکل آتی ہیں، تو ہم بھی نکل آئیں گے، باہر نکل آئیں گے۔ ویسے آپ کو یہ کیا سوچی کہ بلہ تیر کا ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ بلے میں اور تیر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، پہلی بات تو یہ صرف اور صرف بناوٹ کا چکر ہے۔ اچھا، کچھ تیر بلے سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو تو۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے جو بڑے بڑے مطلب جو تیر ہیں، آپ دیکھیں بل بورڈ پہ، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کوئی بورڈ لگا ہوا ہو تو وہاں پہ کتنا بڑا تیر بنا ہوا ہوتا ہے۔ جی، لیکن کرکٹ کا بلہ کتنا سا ہوتا ہے؟ یہی کوئی 2, 2.5, 3 فٹ کا ہوتا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بل بورڈ پہ لگا ہوا یا کسی بڑے یہ جو ڈیون بورڈز ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو تیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے تیر ہوتے ہیں۔ تو بلہ جو ہے تو وہ تو ویسے ہی بہت چھوٹا ہے، تیر کا قد کاٹ بہت بڑا ہے۔ تیر دیکھیں، تیر کا بھی بلہ نہیں بن سکتا، لیکن بلہ تیر بن سکتا ہے۔ مگر بلہ جو ہے وہ سب کے چھکے چھڑا دیتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، تیر سے آپ کا کبھی ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے، تو تیر جب لگتا ہے کسی کو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ آج تک تو ہم لوگوں نے صرف وہی دیکھا نا، وہ ایک محبوب اپنی محبوبہ کو خط لکھتا ہے، تو اس کے نیچے پھر وہ مطلب ایک گول سا ایک دائرہ بناتا ہے، پھر اس کے اندر لائن لگاتا ہے، پھر نیچے قطرے بناتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ ریڈ کلر جو خون کے وہ بنا دیتا ہے کہ جی یہ خون کے ڈراپس ہیں،
اور اس کے بعد پھر وہ ایک تیر اس میں لگاتا ہے. تو مطلب یہ آپ نے صرف آج تک وہی چیزیں دیکھی ہیں, وہی ایکسپیرینس ہوا ہوگا آپ کا کبھی اصل والے تیر سے پالا نہیں پڑا میرا خیر خیال اب ہے. تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اب سب کچھ اپلیکیشن کے ذریعے ہو جاتا ہے. اچھا جی یہ بتائیں کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آپ عمران خان کے ہی خلاف ہو گئے؟ دیکھیں ووٹ ہم لوگوں نے عمران خان کے نام پر نہیں لیا تھا, عمران خان کے نام پر لیا تھا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, سمجھیے اپنی میری بات, الیکشن پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. الیکشن پہ پیسہ ایسے لگتا ہے جیسے بندہ جب نہا رہا ہوتا ہے تو پانی شاور سے آ رہا ہوتا ہے, اور پیسہ آپ کو پتہ ہے درختوں پہ نہیں اگتا. تو نہ پیسہ کہیں دریا سمندر بیابان, نہ کوئی میری کوئی سونے کی دیگیں نکلی ہیں, نہ کوئی میرا کوئی کہیں سے مجھے کوئی فنڈ ہوا ہے. تو اسی لیے بھی وہ ریکوری کرنی ہے اب, اور اگر پیپلز پارٹی والے میری وہ ریکوری کرا دیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے, خان صاحب السلام علیکم گئے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ ناٹ فار سیل تھے اور اب فار سیل ہو گئے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب آپ کوئی نیا موٹر سائیکل لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہوتا ہے فار سیل لگا دیتے ہیں کہ آپ کا موڈ نہیں تھا, آپ نے چلایا 1-1.5 مہینے کے بعد, اس کے بعد آپ نے بیچ دیا اس کو. ماڈل تھوڑا پرانا ہو گیا ہے اب, ٹھیک ہے, صحیح, لیکن قیمت بہت زیادہ ہے. پہلے فار سیل تھے ہم, اس کے بعد ہم لوگ ناٹ فار سیل تھے, پھر اس کے بعد اب آج کل فار سیل ہے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ایک سائبان میں آ گئے, اور وہ سائبان ہے ہمارے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کا. مطلب ویسے میرے لیڈر عمران خان بھی ہیں فی الحال, اب تک تو ہیں, لیکن آصف علی زرداری صاحب کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ملک کی ایک قداور شخصیت ہیں. مگر آپ کو یہ شکایت بھی تو تھی کہ آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سنتا تو خیر ہماری ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں ہاتھ ملانے پہ بھی راضی نہیں ہوتا. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی فون اٹھاتا نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی واٹس ایپ پہ جواب ہی نہیں دیتا. پانچویں بات یہ ہے کہ فیس بک پہ ان کو میسیجز بھیجو, میں نے تو پاپا کی پری والا ایڈریس بھی بنایا, اس پہ بھی مجھے کوئی جواب نہیں ملا. پھر اس کے بعد میں نے شکیلا کے نام سے ایک آئی ڈی ڈیولپ کی, اچھا, اس پہ بھی مجھے کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا. فیمیل آئی ڈی بنانے کی ضرورت پیش آ گئی اب. ہاں نہیں مطلب, اور لیگی ہمارے پی ٹی آئی کے کافی سارے جو ہمارے لوگ تھے, دوست تھے, انہوں نے کافی لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی مجھے. اچھا, بلکہ دو نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ مارگلا ہلز پہ ملتے ہیں, لیکن میں نے کہا نہیں, یہ ابھی مناسب نہیں ہے. تو بہرحال میں نے تو کوششیں بہت کی ہیں کہ میں ان سے رابطہ کر لوں, لیکن آپ جو یہ جو بڑے الٹے طریقے سے سوال کر رہی ہیں نا, مطلب آپ کا طنزیہ لہجہ جو ہے سوال کرنے کا, مطلب آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے اگر ان سے ہاتھ ملا لیا ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے تھے عمران خان سے اگر ہاتھ ملا لیا تو آپ عظیم لیڈر بن جائیں گے؟ جی دیکھیں ایسا ہو بھی سکتا تھا, اور تھوڑی دیر کے لیے ہوا بھی ہے. جب مجھے پہلی مرتبہ دوپٹہ پہنایا گیا, آج میں دوپٹہ لایا نہیں ہوں, وہ پی ٹی آئی والا مفلر کی بات کر رہا ہوں, سوری, دوپٹہ تھوڑا سا میرا ذرا منہ سے ہو گیا. دوپٹہ سے ہمارے ناظرین کچھ اور سوچنے لگ جائیں گے. جی نہیں, دیکھیں دوپٹہ میرے منہ سے ٹنگ سلپ ہو گئی. ہاں بالکل, ٹنگ سلپنگ آف ٹنگ تو اس کے بعد میں کیا بات کر رہا تھا پتہ نہیں. بہرحال جب پی ٹی آئی کا انہوں نے مجھ کو وہ پہنایا 2 رنگ والا ایک دوپٹہ, جب وہ مفلر جب انہوں نے مجھے پہنایا, تو اس کے بعد میں یقیناً اپنے آپ کو سمجھنے لگا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے. اچھا, پھر اس کے بعد مجھے اٹھا کے وہ آسمان میں لے گیا, فضاؤں میں لے گیا. وہاں بہت ٹھنڈ تھی, تیز ہوا تھی, بادل تھے, بادل گرج بھی رہے تھے, کبھی کبھی بجلی, لیکن اس نے مجھے تھڑکنے نہیں دیا, گرنے نہیں دیا. اس کے بعد کیا ہوا جب مجھے اچھا لگنے لگا, میرے دماغ میں وہ گانا آنے لگا جس پہ دیا مرزا بہت اچھا ڈانس کرتی ہے کہ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں. لیکن فوراً پھر مجھے پتہ چلا کہ جس شخص نے مجھے پاؤں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا تھا اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے. پھر تو آپ دھڑام سے نیچے آ گئے. اور اس کے بعد ظاہر ہے میں نے دھڑام سے نیچے گرنا تھا.
पर यही हुआ कि बादलों से गिरा, फिर खजूर में तो मैं अटका नहीं, फिर मैं सिंध हाउस में अटक गया। बाकी वो हाथ वाला तो खैर ठीक है, आपकी बात सही है, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को। मतलब वो हमारे यहाँ एक मिसाल देते हैं कि एक खोती ने थानेदार दा खा लिया, फिर उस तो बाद 3 दिन तक अपने आप को थानेदार समझती रही। लेकिन मेरी ऐसी कोई हालत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद एक अजीम लीडर हूँ। तो एक अजीम लीडर को ज़रूरत नहीं है मतलब किसी और की अजमत को साथ मिलाने की। वाज़ेह तरीके से बताएं ना इसकी वजह क्यों पेश आई, नहीं मतलब और आपको क्यों बुलाने का क्यों मकसद वजह ये है वजह कि क्या मतलब वजूहात है इसके पीछे? मैं आपको वाज़ेह तौर पे ऐसी चीज़ें क्यों बता दूं जो हम लोगों ने राज हमारे में रखी नाजरीन हों। जानना चाहते हैं कि आखिर ये सियासत में हो क्या रहा है। आप देखें, मेरी बात सुने, आप समझती हैं कि आपके नाजरीन जो हैं वो एक दूसरे से कुची कुची करके बात करते हैं। आपके जो नाजरीन हैं उनको कुछ समझ नहीं आती, उनको कुछ पता नहीं चलता। आप ही मीडिया वाले हैं जो नाजरीन को बताते हैं कि नाजरीन अब ये हो गया, बिल्कुल वो हो बिल्कुल, गया। मीडिया का तो काम ही यही है ना सर। नाजरीन हैज़ मोर नॉलेज, नाजरीन हैज़ पावर टू गेन मोर नॉलेज। अच्छा, ठीक है, तो नाजरीन जो हैं वो ज़्यादा सियाने होते हैं, नाजरीन को सब पता होता है। ठीक है, मतलब आप उनको काका ना समझें, ना आप मुझे काका समझें, क्योंकि वो सब जानते हैं और मैं जो जानता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। उसकी वजह यह है कि ये मेरे अब लीडर बताएंगे। अच्छा, तो पूरा पाकिस्तान दाव पर लगा हुआ है और आप लोग सिंध हाउस में दावतें उड़ा रहे हैं। यही कोई मतलब कोई ब्रोस्ट व्रोस्ट खाया है हम लोगों ने, कुछ चावल चुवल खाए हैं। वो एक शेफ़ भी आया हुआ है सिंध से, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बिरयानी और निहारी बनाता है। आज मैंने ऊँट का अरेंज भी करवा दिया। आज जो है हम लोग आज जो है वहाँ पे ऊँट की निहारी होगी। ओहो, तो मतलब बस आप समझ लें, आप मतलब दावतें क्या चल उड़ा रही रही है। आवाम की कोई फिक्र नहीं आपको। नहीं, आवाम अपनी फ़िक्र आप करें, जब हम लोग फिर हुकूमत में आएंगे तो फिर हम लोग आवाम की बात को सुनेंगे। बेसिक जो मसला है वो तो ये है कि हम लोगों ने गुर्बत को ख़त्म करना है और गरीब के मसाइल को हल करना है। अच्छा, गुर्बत को ख़त्म करने और गरीब को मतलब गरीब के गुर्बत का ख़ात्मा करने के लिए हम लोग आए, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनी गई, हमारी किसी ने बात ही नहीं सुनी। जब आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए अब हम लोग एक और अंडर द अम्ब्रेला आ गए। अच्छा, पहले हमारा जो अम्ब्रेला था उसका जो रंग था वो 2 रंग थे, एक सब्ज रंग था और एक सुर्ख रंग था। अब जो हमारा अम्ब्रेला है उसके 3 रंग हैं। 3 रंग है जी, उसमें काला भी ऐड हो चुका है। काला ऐड हो चुका है। तो उसके बाद आप समझ जाएं, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप लोगों का कहना है कि हम लाए नहीं गए, ले जाए गए हैं, ऐसा क्या है? देखें, पहले हम लोग आए थे जहाज़ में बैठ के, वो आपको याद होगा, ये आपके जो नाजरीन हैं जो जिनको आप काका मुन्ना समझ रही थी, इनको सब पता होता है। वो तस्वीरें भी अभी आपके पास होंगी, मेरे पास तो हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको जी दिखाऊं। हाँ, बड़ी इज्जत से लाए गए थे आप लोग। तो हम लोग इज्जत से लाए गए थे, वो भी फ्रंट सीट पे बैठ के। सही, वो भी मतलब खाना वाना सर्व किया, सब कुछ बड़ी खिदमत की, खातिर तवाज़ु की गई आप। जी, खातिर तवाज़ु की गई। लेकिन अब तो ना वो जहाज़ रहा, ना जहाज़ वाले रहे, ना जहाज़ रान रहा। तो ज़रूरत तो पड़ती थी ना बार बार जहाज़ की, नहीं हुआ कोई मसला हल। तो इसीलिए अब हम लोगों ने सोचा कि यार जहाज़ से गाड़ी बेहतर है, जो इज़्ज़त बच रही है उसको बचा लें बस। मगर आप नाम तो बताएं हमारे नाजरीन को कि कौन लेकर गया था आप? वाह वाह वाह, हैनी तो पुलिस यारन, मतलब मैं सारी चीज़ें आपको बता दूं और आप वो हेडलाइन चलाएं, फिर उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब ऐसे निकल रहा है ना आपके मुंह से, जैसे मतलब आपको बहुत जल्दी हकायक है। सामने आने चाहिए आवाम के। देखें, आवाम के सामने जो ये हमारे मफाद की बातें हैं, अच्छा, मफाद की बातें, सियासी मफाद की बातें, मुल्क की मफाद की बातें होती हैं और इन बातों तक आम लोगों को पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आम लोगों तक जो चीज़ पहुंचाना होती है वो पहुंचा दी जाती है, सही। भले वो सोशल मीडिया से जा रही हो, भले वो आपके ये सरकारी टीवी रेडियो से जा रही हो। अच्छा, तो ये बताएं आपकी फिल्म का स्क्रिप्ट किसने लिखा है?
کون سی فلم مطلب یہ جو آپ سیاسی کو فلم یہ چل رہی ہے، ایک سندھ ہاؤس کا بھی ذکر آ رہا ہے بار بار میڈیا پہ، ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی میڈیا پہ ایک ہلچل مچی ہوئی سیاست کو لے کر. دیکھیں یہ ایک فلم نہیں، ایک سیریز ہے. اچھا سیریز ہے. سیریز چل رہی ہے تقریباً کوئی پچھلے 35-38 سال سے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس میں نئے کردار ہیں. باقی جہاں تک رہی اسکرپٹ کی بات تو وہ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اسکرپٹ رائٹر کون ہے، اس کے کیمرہ مین کون ہوگا، اسکرین پلے اس کے کس نے لکھے، ڈائلاگ بولنے میں جو پریکٹس ہے وہ کون کروا رہا ہے، آڈیو پہ کون ہوگا، لائن پروڈیوسر کون ہے، مین جو پروڈیوسر ہے وہ کون ہے، اس کے بعد یہ روشنی کا، لائٹنگ کا، اسپاٹ کا، مطلب یہ لوکیشنز کا، یہ تو آپ کو ساری چیزیں ڈائلاگ بھی لکھ مطلب کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیں جو بندہ اسکرپٹ لکھتا ہے وہ کسی اور سے یا خود اسکرین پلے ضرور لکھتا ہے، اور جب اسکرین پلے آپ کو پتہ ہو تو آپ آرام سے ڈائلاگ بول سکتے ہیں. اچھا جی دیکھیں مجھے تو اپنے 2 پنے مل گئے اپنی تقریر کے بھائی. اچھا آپ کو دیے گئے؟ ایک پنے پہ تقریر تھی، ایک پنے پہ وہ بیان تھے جو میں نے دینے، اور اس میں مین بندے کا نام ظاہر نہیں کرنا. اچھا مگر آپ تو نہ کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں نہ اقرار کر رہے ہیں، یہ کیسی سیاست ہے؟ دیکھیں بس یہی تو بات ہے، یہیں سے آپ سمجھے کہ سیاستدان کتنا ایک عظیم انسان ہوتا ہے کہ ہماری بات کسی پہ کھل نہیں سکتی، ہماری بات کسی پہ عیاں نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. مگر یہ آپ کی عظیم لیڈر ہونے کی نشانی تو نہیں، یہ تو ڈھیٹ ہونا ہوا. عظیم لیڈر کیا مطلب مینار پاکستان کی 3ری منزل پہ چڑھ جاؤں میں کیا کروں؟ دیکھیں یہ عقل اور دانش مندی کی بات ہے، یہ بڑی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ میں ایک مجدد قسم کا سیاستدان ہوں. اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ دانش مندی تو نہیں، تو دوغلا پن ہوا. نہیں یہ دیکھیں دوغلا پن کیسے ہو گیا؟ اب میں نے جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیے میں نے ان کو راضی کر لیا. اچھا ٹھیک ہے، اور کراؤں گا کیا؟ میں صرف 2 نالیاں بنواؤں گا، خوش. اس کے بعد مطلب 2-4 جو اسکول ہیں وہ پینٹ کرا دوں گا، خوش. اگر سیاستدان کی سیاست سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے اس کو سیاست چھوڑ کے حمام کھول لینا چاہیے. اچھا تو راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر میری سیاست آپ نے سمجھنی ہے نا تو آپ سب سے پہلے میری وہ والی کتاب پڑھیں. کون سی؟ جو ابھی تک نہ میں نے سوچی ہے نہ میں نے لکھی ہے. پھر کیسے پڑھیں گے؟ نہ پبلش ہوئی ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو فی الحال بس آپ میری باتوں پہ اکتفا کریں. جتنے میرے سر میں اب بال باقی رہ گئے نا اتنے میرے پاس اب راز رہ گئے. باقی راز کہاں گئے؟ بس میں جیسے ہی کوئی راز بتاتا ہوں کسی کو تو میرے 10 بال اڑ جاتے ہیں، اس لیے تو میں آپ کو اندر کی باتیں نہیں بتا اس کا رہا. مطلب ہے آپ اس لیے گنجے ہو رہے ہیں. ہاں تو مطلب کیا عجیب سا وہ خشکی بھی ہے، سکری بھی ہے. کسی نے بولا کہ وہ دہی لگا لو، کسی نے بولا کہ وہ انڈے میں بیسن ملا کے لگا لو تو وہ سیٹ کر دیں گے بالوں کو. پھر وہ تیل والا ایک صاحب نے بولا کہ تیل، اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہو تو آپ بھی بتائیے گا پلیز. میں بڑا پریشان ہوں اپنے بالوں کے حوالے سے کیونکہ بال نہیں گرنے چاہیے. اس طرح لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں راز رکھتا ہی نہیں ہوں اپنے ذہن میں. اگر میرا پورا سر ہی خالی ہو گیا تو کون مجھے اپنے راز دے. اور باقی میں سوچ رہا ہوں کہ ٹرانسپلانٹیشن کی بہت ضرورت ہے، ایک تو ہماری اسمبلی کو، دوسرا میرے سر کو. ناظرین سیاست میں خشکی سکری کا تذکرہ جاری ہے اور ٹرانسپلانٹ پر بھی غور کیا جا رہا ہے. ابھی لیتے ہیں بریک. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان. ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا iOS کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن یا Amazon اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی.
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ स्टूडियो में डमी स्टूडियो से आए हैं राजा रियाज साहब। राजा साहब, ये बताइएगा कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों हैं? देखें, इमरान खान ने मुझसे वादा किया था कि मैं आपके हल्के में एक मौत का खूह बनवा के दूंगा। अच्छा। उसके लिए मैंने 2 मोटरसाइकिल ख़रीदे। उसके बाद मैंने वो स्पीकर वाले से बात की जो गाने बजते हैं जहाँ पे, और टॉक ओवर वाला सिस्टम रखा। अच्छा। मतलब जब कोई बंदा बोलेगा या टिकट के लिए कोई बात करेगा तो टॉक ओवर का मतलब ये होता है कि जब वो बोलेगा तो म्यूज़िक बंद हो जाएगा। नूर जहाँ के मैंने तकरीबन कोई 80-90 गाने रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद मैंने ज़ुबैदा खानम के काफ़ी सारे गाने निकाले वहाँ से, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। वैसे कुएं बनवाए उन्होंने वो सीवरेज वाले, और ये सीवरेज वाले कुएं से क्या होता है? अच्छा। सीवरेज वाले कुएं से तो मोहल्ले का पानी डिस्पोज ऑफ हो सकता है, लेकिन आपकी इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है कि कोई मौत का कुआं हो, जहाँ जी मौत का खूह होवे, ਉਹਦੇ 'ਚ गाने होण, मतलब कोई झड़कीले भड़कीले किस्म के गाने, कोई डांस डूंस, उस तो बाद मोटरसाइकिल। बल्कि मैंने मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के भी बेच दिए, ओहो। क्योंकि वो साइलेंसर के बगैर चलने हैं वहाँ पे मौत के कुएं में। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर क्या कहेंगी? देखिए, पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं वो सही नहीं है। पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो क़यादत इसको इसके मसाइल से निकाल के इसके जितने भी मतलब मसाइल हैं उनको हल करते हैं, और ऐसा कोई माई का लाल है नहीं। अच्छा। तो इसीलिए हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम मैदान अमल में आ चुके हैं, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे होंगे। गरीब की कोई बात नहीं करता, सब मफाद की सियासत चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि देखिए, मैं गरीब की बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताएं मुझे। मैं कोई असलम नाई की बात कर रहा हूँ, कासिम स्पीकर वाले की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? गरीब की बात कर रहा हूँ ना मैं। मगर पाकिस्तानी सियासतदान तो अवाम की फ़िक्र छोड़कर अपनी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाकर बैठ गए। देखिए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घी भले 800 रुपये किलो हो जाए, अच्छा। तेल भरे 1200 रुपये किलो हो जाए, मेरी बला से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खाम खा में उन्होंने तेल को रोक लिया 150 रुपये पे। मैंने तो मतलब ठीक ठाक अपने पास डॉलर भी जमा किए हुए हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मसला जो है वो गरीब आवाम का है, गरीब लोगों का है, जिनकी आवाज़ के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, जिनकी आवाज़ बनकर हम लोग इस्लामाबाद में हैं, और अभी जो है वो हमारी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं तहरीक अदम एतमाद का फ्यूचर क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा? आपको याद होगा लास्ट ईयर मार्च में गालिबन 4 मार्च को वज़ीर आज़म साहब ने, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ख़िताब किया था कि मैं तैयार हूँ, अगर अपोजिशन चाहती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुझे दें, आप मैं चला जाता हूँ। अच्छा। लेकिन तब हम कामयाब नहीं हुए, और अब हमारी गिनती पूरी है तो हम लोग कामयाब होंगे, और अब साल ख़त्म हो चुका है। मगर आपके लीडर भी तो काफ़ी तब्दील होते रहते हैं ना, कभी कोई किस सिम चला जाता है, कभी कोई कहीं और सिम चला जाता है। कुछ बातें ख़ास हैं, लीडर चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा। अगर आप लीडर चेंज नहीं करेंगे तो आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए लीडर जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। अपने अपने मफादात की बात है ना। अच्छा, ये बताएं अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई तो फिर क्या होगा? तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं हुई तो इमरान खान साहब के पास जाएंगे, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, बड़े दिल वाले हैं, माफ़ कर देंगे हमें, और फिर हम लोग दोबारा हुकूमत के बेंचों में बैठ जाएंगे। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो हम लोग हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पे बैठेंगे और हुकूमत को घर से निकाल देंगे। दोनों तरफ से फ़ायदा अपना ही है, मतलब अपना तो कोई नुकसान है ही नहीं। पट भी अपनी और चित भी अपनी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सिक्के के दोनों जो रुख है, मतलब देखें, वो बंदा कामयाब होता है जो विकेट के दोनों तरफ बैटिंग कर सकता है। आपने ये मिसाल सुनी होगी, बिल्कुल, लेकिन कभी देखा नहीं होगा। नहीं देखा ना आपने, मैंने भी कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ मिसाल सुनी हुई है। तो आप क्या बताएं, ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? हॉर्स ट्रेडिंग वैसे तो होती है वो जो घोड़ों पे पैसे लगाते हैं, यहाँ तो घोड़े नहीं हैं, तो आप इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कह सकते। आप वो जवेद
لطیف صاحب والے بیان کی اگر بات کر رہی ہیں تو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور پیسے لگ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیسے ویسے مجھے آپ کے سوالوں سے نا جمائیاں آنے لگ بولیاں گئی کیوں لگ رہی ہیں؟ پہلے فار سیل ہو جاتے ہیں پھر ناٹ فار سیل ہو جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ماجرا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں جس کا جتنا بڑا قد کاٹ ہے، جس کا جتنا زیادہ وزن ہے، اس کی اتنی بڑی بولی ہے. اگر آپ کو اپنے وزن کے مطابق کچھ مل رہا ہو، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ آپ کو آپ کے وزن کے مطابق سونا دیا جائے گا تو آپ پارٹی تبدیل کر لیں گی نا؟ اچھا، بتائیں مجھے، کریں آپ گی یا کہیں نہیں گے؟ کریں گی؟ آپ بتائیں. یہ آپ کے دیکھیں لیڈر جان، کہتے ہیں گھبرانا نہیں. آپ میرے سوال سے تو جان نہ چھڑائیں نا، آپ مجھے صحیح صحیح جواب دیں. آپ کا یہاں آپ سوالات کے جواب دینے میں بیٹھے ہیں، مطلب سوال جاننا، کرنے نہیں میں بیٹھے. آپ کے جواب کو جاننا چاہتا ہوں کہ چلے آپ میرے اوپر رکھتے ہیں یہ چیز. آپ کے لیڈر کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. ہاں جی، میرے مطلب جو لیڈر تو حالات کہتے چل رہے ہیں، ہیں اس میں سب پوری عوام گھبرا گئی ہے. دیکھیں وہ صحیح کہتے ہیں نا، مطلب سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن آج کل وہ خود ہی گھبرائے ہوئے ہیں. بالکل. ابھی تو میرے لیڈر ہیں وہی، کل کا نہیں پتا مجھے. اچھا، کل کا لیڈر بدل ہاں، سکتا ہے آپ کا؟ کل کا نہیں پتا مجھے کہ کل میرا لیڈر کون ہوگا، آئندہ آنے والے ہفتے میں میرا لیڈر کون ہوگا، لیکن ابھی میرا لیڈر وہی ہے جو ہمیں مشورے دیتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن وہ خود گھبرا رہے ہیں. آپ کہیں گے سب متفق آپ ہیں؟ دیکھیں کہ حکومت کے ایوانوں میں تھرتھلیاں مچ گئی ہیں بالکل. جب سے میں نے کہا ہے کہ ہم لوگ دمادم مست قلندر کر دیں گے. حکومت کے خلاف سب متحد ہیں اور حکومت گھر جائے گی، اور ہم لوگ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اگر حکومت گھر چلی گئی تو آپ حالات سب ٹھیک کر دیں گے؟ دیکھیں لوگوں نے بولا کہ بھائی حکومت کو سائڈ پہ کریں، اس کے بعد ایک نئی حکومت بنائیں، اور سب لوگ اس چیز پہ متفق ہیں. جتنے لوگ میرے بیڑے میں بیٹھ کے آئے ہیں، دیکھیں میں تو غریب سا ایک بندہ ہوں، میرے پاس یہی کوئی 8-10 گاڑیاں ہیں اور مطلب کچھ تھوڑی بہت زمین ہے، تقریباً کو آدھا ضلع اس میں آ جاتا ہے. باقی یہ کوئی فیکٹری ہیں، ان میں کوئی تھوڑے بہت حصے ہیں، کوئی تھوڑا بہت سٹاک وغیرہ کھیلتا ہوں، اور باقی کوئی خاص پاکستان میں میری پراپرٹی نہیں ہے. اچھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کو مطلب حالات پاکستان کے ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی جیب سے تو پیسہ لگا نہیں سکتے. دیکھیں نہیں، اتنے لائل ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں لگائیں گے بھائی جان. اگر خزانے میں پیسہ موجود ہوا تو ہم لوگ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. اگر خزانے میں پیسہ موجود نہ ہوا تو پاکستان کے حالات جانے، یہ قوم جانے اور اللہ جانے. ناظرین، یہ تھے راجہ ریاض صاحب جو عدم اعتماد کی تحریک میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. تحریک کامیاب ہو یا نہ ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ہفتے نئے گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے ووسا ٹی وی.